کے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ سب کا خالق بڑا صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند سلوات سید ہونے کے نام سے دعا کرنا خدا بند کریم سادات الامدار اور خلوص اہتمام صف ماتم تمام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں کا اس مقدس مقام کو چڑھایا اور سارے پڑھن والوں کے نال میں حقیر کے ساتھ خالق کی عبادت کی شمار بنائے میرے بھائیوں نال تمام مومنین دے خالق طاہر آباد رکھے محرم شروع ہو گیا ہے آج پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی رومن کے دن غم حسین آنسو بناون کے دن امام حسین محسن انسانیت وہ سب دے بلکہ ہر اس دے جڑا حسین نال پیار رکھے اج ہر مقام تے مختصر جدی حاضری میرے کچھ ساتھی کل آنے 2-3 دن جی میں ضرور پڑھساں خطبہ بھی پڑھساں مسدس اگر اجازت دو تو میں کل پڑھا سے ساتھی چھوڑے تو جو نہیں گزارا ہوں تو میں پڑھنا رکھو صلوات پڑھو بلند آواز اجازت ہے میں نوکری شروع کریں میرا عقیدہ ہے کوئی تھکا ہوا ہوئے یا بیمار ہو کل ایمان دے منن والے دا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے یہ ہے میرا عقیدہ کہ میرے بھائیوں کا حکم ہے کہ مجلس پوری پڑھو قصیدہ ذاکر صاحب بھی بہت سارے پڑھ گئے تو میرے پتر بھی ٹھیک پڑھے دعا کر پتر اپنا مزید کوشش میری یہ کہ ذکر حسین کرے ایک صلوات پڑھو تو میں نوکری شروع کروں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والجنات للمواہدین صلوات پڑھو شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا
المتحلل بکبائن نبوت وآدم بین الماء والطین وعلا وسیع و وزیر صلوات سارے وابن امی و وارث علم ہی علم الاولین والآخرین مقدور ہم کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا صلوات سارے پڑھو اونچی آواز حقا کہ خداوند تو ہے خوبصورت شیر نیاز حسین توجہ
سائیں فرمائیں بندہ ہے علی مرتضی گھر بہے کے امان پہلا لفظ روٹین پڑھنے ہر جات میرے کو کافی جگہ یہ میری ذاتی مطلب میرے برا ہے اتنے میں ذاکر نہیں بہت پڑھسان کافی دن پہ پریشان نہیں ہونا نہیں پتہ زندگی کا زندگی وہ ہے جڑی سنا ہے اہل بیت سے گزرے میں ایک لفظ آکھیا ہے گھر بہ کے امن دے دور دے وچ یہ امن دا دور کیڑا ہے یہ ہے وسطا زمانہ امام معصوم ہوتا ہے کالج الہیت و سند یافتہ ہوتا ہے بزرگاں دا میں بات شروع کیتا ہے گھر بہ کے امان دے دور دے وچ کیتا لیکھا بھیڑ بھرائے آدھی دس جتنا خرچہ ہے اسلام تے میں کڈاس چاچا کتنا خرچہ اسلام تے میں کڈاس چاچا سمجھا نہیں سکا اللہ واسطے ایک دفعہ وقت سن گھر بہ کے امان دے دور دے وچ کیتا لیکھا بھیڑ بھرائے آدھی ہے کتنا خرچہ اسلام تے میں کڈاس چاچا شاہ بھیڑ دی پاک ردائے آدھی میرے شام بگڑتا او میرے شام بگڑتا او فکر نہ کر جی میں بچ جائی دین بچا غریب اکبر مردہ وسطہ زمانہ میرا عزیز پردہ پہ آئی کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا جگ تو سونے وسطے پہن او جنہ واسطے اللہ نے کائنات بنائی ترتیب میں جاننا جڑا آخر پڑھ گئے اس کو ذمہ داری نال پڑھنا بول گئے تے کوشش کرنی کہ ایک مضمون تھوڑے نہیں یا ایک قصہ مک نہیں سکتا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا جڑا کچھ میں پڑھنا ہے کچھ اور پڑھوانے تو میں بھی اوہ پڑھا یہ نہیں لیکن گل ظاہر سے رکھنی ہے میں شروع پہ کرتا مسائل کیونکہ میں سید ہاں ذاکر میں بعد چاہوں پہلے میں سید ہاں گھر تک قصہ ہے میں اتنا اقسام بہت سونے پہ وسدے ہاں احترام دی ذاکری ادب دی ذاکری تہذیب دی ذاکری سونے پہ وسدے ہاں اسے دوران ایک ظالم نے کوشش کی تھی ناکام کوشش
کہ کائنات ساری میری بیعت کرے. اس دا جڑا مشیر ہے وہ آدھا ہے ہر کوئی تیری بیعت کر وے سی، لیکن مدینے دے وچ ایک ہستی ایسی ہے جڑی تیری بیعت نہ کرے سی، اور جڑے اس دی محفل وچ بہن والے وہ بھی قطعاً تیری بیعت نہ کرے سی. کون؟ حسین ابن علی. اس ایک تحریر لکھوائی مدینے دے گورنر دے پاسے کہ میری اطلاع دے مطابق بہت سارے لوگ لالچ چاہ کے میری بیعت کرے سے، کوئی میرے خوف تے ڈر کو میری بیعت کرے سے. ایک شخص ہے جس میری بیعت نہیں کرنی، وہ ہے جڑا مہر نبوت دا سوار ہے. پہلی کوشش کرو کہ میرے واسطے بیعت گنو، اگر وہ بیعت نہ کرے پھر نانے دا شہر چھڑاؤ. ایک خط پہنچے مدینے، ولید بن عقبہ یا عتبہ ایک گورنر ہے مدینے کا. اس خط دیاں 17 پڑھی، پڑھن تو بعد اپنے آپ کو آدھے کتنی آسانی نال رسول دے پتر دا قتل لکھا ہو جائے. ایک قاصد تیار کیتا کہ دروازے تے بن اطلاع کر، لیکن خیال کرنا ہے اٹھے اچھا نہیں بولنا ہے، وہ دروازہ ہے جتنے فرشتے رک ویندے. اس دا قاصد دروازے تے آئے، میرے آقا دے متعلق پوچھا، اندر سائن دی کنی ارادی ہے مسجد حسین. دروازے تو مسجد دے درمیان دے میرے امام دے سامنے آئے، اس پیغام دیتا ہے کہ تے کو ولید دربار سڈا ہے. میرے آقا فرماندے میں معصوم ابن معصوم ہوں، تو قربان نہیں آوے سا. ٹرداں سرکار جدہ گھر چاہیں بزرگاں دا ایک بہت پرانا بند پڑھدا. اس پاک مشن ہے آدھی بھائیوال میری پاک سین ڈٹھا ہے پھرا دا چہرہ، گھبرا کے نہ سنا. بی بی سوال کیتا ہے چپ کیوں ہے؟ میرے آقا فرمائنے نانے دے شہر دے رہان دے سارے دین ختم ہو گئے. میری پاک سین دی اکھی وس پئی، بی بی رو گیا دیئے میں سمجھیا ہائے سمس دے پئے ہیں، سانے اجڑن دی رت دور ہے، تے آ گئی ہے مصیبت جانویرن کرے خوش ٹھیک ہے. مجبور کرے صاف انکار، کرے صاف انکار. تو بابے وانگو میں کو شام بند من منظور سنان دا شہر چھوڑنے کلہ. ویسے میرے آقا فرمینے میں شریعت جاننا بانی شریعت دا پتر تے بننا ضرور ہے، جو تیرے بغیر میرا مشن پورا نہیں ہونا. لیکن تیرا وارث
گرنی پوسی میری پاک سین برا دا چہرہ ڈٹھا ہے اکھی وسیعن میرے آقا فرمیندن تیرے روون دا سبب کیا ہے بی بی آدھی ان کیوں نہیں آدھا نانے دے شہر بھین پہلی دفعہ سوال کرنا ہے کدائی نہ کچھ منگن والی چند قدم ٹوئی ہے رکیے برادہ چہرہ ڈٹھا ہے میرے آقا فرمیندن کیوں بھین رک گئی ہیں باندھی بہ گئی ہے برادہ پاسے دے کیا دی ویر آج قسمت کو عظمیں دیے زینب احسان مشیر تلاوے تے میرے ولدیا تونی او چان ویرن تے نہ گھڑا دیتا کل انشاءاللہ پڑھ سکتی دے چند منٹ مسائب سن ویر میں زینب ویدی پیان دعا کر تریے آئیے ساورے گارے جو دیاں سامنے آئیں اماں بسم اللہ کالی انتبا میری سین رو کے آدھیے میری اللہ ایک دھیاں کالینا تے بہن دے میرے موسم گزر گئے میں خاک تے باونے خاک تے بیٹھی علی دی جناب عبداللہ دی نگاہ پائی ہے عباس دی بھیڑ تیرے خاک تے بہن دا مقصد میری سین دی آنکھی واس پائیاں وارد دے پاس رہ کے آدھی ہے عبداللہ تو دیر نہ کر ایک لحظہ میرے پہ کے گردہ ہو ویسیا بند میرے پہ کے گردہ ہو ویسیا بند میری سین نہیں ہے بولی نہیں یا سرکار دی اکھی واس پائیاں میرے محترم پردے ہوندے ہیں رو کے فرمیندے نائے تسبیح پاک ملائکہ دی کیوں خاکو تے بہ گئی ہے تے حیران میں عباس تے جیدے کیوں نیر
چوٹیاں چمدی پئی میں کنوان محمد میں کنوان محمد دسے آئے کئی واری میرے دیر تو گئی تقریم اللہ آئیے مختصر عبادت شمار فرمائیں جتنے حاضرین ہیں میرے مولا انہوں نے دل جو جائز خواہشات ہیں پوریاں فرما جڑے بے اولاد ہیں اولاد نجینہ عطا فرما بیماروں میں شفا کلی عطا فرما بانیان کے ذمے یا میرے ذمے جو بھی گناہ ہیں میرا مولا اشارت کو قریب ہیں جڑیاں جائز ہیں وہ مستجاب فرما تمام محبان حیدر قرار کو واقع حفظ و مانز رکھیں جتنے جتنے مظلوم نصاب پچھلی میرا مالک تو محافظ ہیں میرے تمام سنی شیعہ بانی میں اتفاق عطا فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی اللہ محمد